ناظرین السلام علیکم. پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ہمارے ساتھ پہلے سیگمنٹ میں جو گیسٹ ہے، اہم ترین گیسٹ ہے قمر الزما کائرہ صاحب، سابق وفاقی وزیر، سابق مشیر برائے وزیر اعظم کشمیر افیئر گلگت بلتستان، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. جی کائرہ صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. اچھا کائرہ صاحب، اس وقت جو سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کی جو 20 نکاتی آپ کا معاہدہ ہے، اس معاہدے کے حوالے سے حکومت کا اور مختلف سیاسی جماعتوں کی جو پالیسیز ہے وہ تو سامنے آ رہی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی اس 20 نکاتی ٹرمپ کے معاہدے میں کیا پیپلز پارٹی اس کو کس طرح دیکھتی ہے؟ ریب صاحب، پارٹی کی تو اس کے اندر کوئی ڈیبیٹ ابھی تک نہیں ہوئی کہ میں پارٹی کا موقف بیان کر سکوں. میں ذاتی رائے اگر آپ چاہیں تو دے سکتا ہوں. میں پارٹی کی ترجمان کے طور پہ یہ پارٹی کی رائے ضرور. میری ذاتی رائے اس میں یہ ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ ایک طویل دہائیوں سے ہونے والا ظلم جو ہے وہ اب اپنے پورے عروج پہ آ کے ناچ رہا. فلسطین کا کہ معصوم لوگوں کا قتل عام جاری ہے، ان کے معصوم بچے بھوک سے بلک کے جانے دے رہے ہیں اور دنیا اس کا ہاتھ روکنے میں ناکام، اس لیے کہ طاقتور قوتیں اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہیں اور خود وہ ایک بے مہار ہاتھی کی طرح بڑا طاقتور ہے. اب اس میں وہاں کے عرب ممالک کی بھی اور ہماری حکومت کی بھی، باقی مسلمان ممالک انڈونیشیا یا دیگر مصر والے، ان سب کی کوشش تھی اور ہے کہ کسی طرح بھی یہ جنگ رکے، فلسطینیوں کے اوپر ہونے والے مظالم جو ہیں یہ تھمے اور ان کو امداد پہنچائی جا سکے. لوگ ان کو امداد دینے کے لیے شپس لے کے جاتے ہیں، ان کو بھی اسرائیل نے بلاک کیا ہوا ہے اور اس وقت اس سے لڑنا کسی کے لیے پاسبل نہیں جو بظاہر نظر آ رہا ہے. اب اس میں کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے ساتھی یہاں پہ حکومت کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. حکومت کہہ رہی ہے ابھی تک کوئی فارمولہ ایسا نہیں ہے جس کو ہم نے سائن کیا ہو. اور دوسرا میرا موقف یہ ہے کہ فرض کرو حکومت نے کوئی فارمولہ سائن کر دیا، ایسا فارمولہ جس کو باقی عرب ممالک میں مان رہے ہوں، اس کو فلسطینی بھی مان رہے ہوں، اور ان کی جو تنظیم ہے جو ان کے لیے لڑ مر رہی ہے حماس، وہ بھی اس کے اوپر مشروط آمادگی کا اظہار کرے، تو ہم کون ہیں کھڑے ہو کے یہاں گلے پھاڑ پھاڑ کے یہ کہنا کہ جی حکومت بڑا زیادتی کر رہی ہے، ہمیں نہیں قبول. ہمیں پہلے فلسطینیوں کو پوچھنا ہے. فلسطینین اتھارٹی ایک وہاں ان کی نمائندہ ہے، وہاں حماس ان کی نمائندہ ہے، گرد و نواح کے جو ممالک ہیں وہ فلسطینیوں کے نمائندے ہیں. اگر وہ کسی فارمولے کے اوپر بات کرنے کو تیار ہیں تو ہم یہاں کھڑے ہو کے، یعنی مجھے آج پتہ نہیں اس کے بھی معنی کیا نکالے جائیں گے، لیکن مجھے آج پھر وہی بات یاد آ رہی ہے کہ ترکی میں کمال اتاتürk ترک خلافت جو ایک بادشاہ تھی خلافت کے نام پہ، اس بادشاہت کے خاتمے کا اعلان کر رہے تھے اور وہاں پہ جمہوریہ قائم کر رہے تھے، اور ادھر ہم خلافت موومنٹ چلا رہے تھے کہ خلافت بحال کرو. جن کے ہاں وہ بادشاہ تھی وہ ختم کر رہے تھے اور یہاں پہ ہم اس کی بحالی کی کوشش کر رہے تھے. تو پہلے اس فریق سے پوچھنے کی ضرورت ہے جو اس کا متعلقہ وہ فلسطینی ہے، اور ان کے نمائندے کون ہیں؟ کیا یہاں کی جماعتیں ہیں یا فلسطینین اتھارٹی اور حماس ہے، یا وہاں کے قرب و جوار کے جو ممالک ہیں وہ ہے؟ بہت صحیح سر. اچھا سر، میں فلسطین کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بڑے زیرینہ تعلقات تھے، ان کی پالیسیز سب کو پتہ ہے. محترمہ بینظیر بھٹو نے فلسطین اور فلسطین کی ریاست اور اسرائیل کے اوپر جو اسٹیٹمنٹ دیے ہوئے ہیں وہ سب دنیا کے سامنے ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے سر کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اسرائیل کے حوالے سے ایک ایسی ریاست کا جو ناجائز ریاست ہے اور 2 ریاستی فارمولے کو جب اقوام متحدہ میں پیش کیا گیا تو ٹرو مین کو انہوں نے خط لکھا کہ یہ ہمیں کسی صورت میں قبول نہیں ہے. تو میرا یہاں پہ سوال ہے، کیونکہ آپ حکومت کے ایک لحاظ سے اتحادی ہیں، اب
मैं ये पूछना चाहता हूं सर कि बेनज़ीर साहिबा का स्टेटमेंट फ़लस्तीन के ऊपर कि कोई तकसीम बर्दाश्त नहीं होगी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की कोई तकसीम बर्दाश्त नहीं होगी, कायदे आज़म की ये कि कोई तकसीम बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन वज़ीर आज़म ने अभी जो हालिया ट्वीट किया है वो ट्वीट है 29 सितंबर 2025 7:33 पे। उस ट्वीट को शहबाज शरीफ का जो आखिरी पैरा है वो मैं पढ़ देता हूँ, उस पर आपका मैं कमेंट्स चाहता हूँ, जो कि 7:33 पे 29 सितंबर को ये जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने जो आखिरी पैरा लिखा है मैं उस पर आपकी राय ज़रूर लेना चाहूँगा कि आई आल्सो स्ट्रांगली बिलीव डेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टू स्टेट प्रपोजल इज एसेंशियल टू इंश्योर लास्टिंग पीस इन द रीजन। सर इसको कैसे देखते हैं आप? डॉक्टर साहब, पहली गुजारिश ये है कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जो बयान था वो 1948 में था। 1948 में पाकिस्तान की पोजीशन वो थी जो फलस्तीन की और अरब ममालिक की पोजीशन, हमारी अपनी पोजीशन नहीं थी उसमें, क्योंकि हम तो उसका फ्रीक ही नहीं है। नेचुरली जहां से जिन ममालिक के अंदर से इजराइल कार्व हुआ वो ममालिक उसके फ्रीक थे। वो जॉर्डन है, वो सऊदी अरेबिया है, वो जो है शाम है, या बाकी ममालिक है खित्ते के। उनकी पोजीशन उस वक्त इसराइल को तस्लीम करने की नहीं थी, लिहाजा उनके सपोर्ट में हमारी भी पोजीशन ये थी जो कायद आज़म रहमतुल्लाह ने फरमाई। अब उसके बाद पोजीशन तब्दील हुई, उसको यूएन ने तस्लीम कर लिया है, उसको अरब ममालिक जो है वो टू स्टेट थ्योरी के ऊपर खड़े हो गए हैं। वो कहते हैं जी टू स्टेट थ्योरी, सिवाय ईरान के बाकी सारे अब तो वो इसराइल को बतौर रियासत काफी तस्लीम कर चुके, बाकी तस्लीम करने को है। लिहाजा वो पोजीशन जो 1948 में थी या 47 में थी वो आज तो नहीं है। आज भी पोजीशन हमारी जो है वो फलस्तीनी अवाम को देख के, माजी की किसी पॉलिसी वो कायद आज़म ने कही हो, भुट्टो साहब ने कही हो, बीबी ने कही हो, वो वक्त के साथ थी और वो अरब ममालिक और फलस्तीनियों की सपोर्ट में थी, क्योंकि हम उसके डायरेक्ट फ्रीक नहीं है। ये हमें एक फर्क समझने की जरूरत है। हम हर मामले में एकदम चैंपियन बन के खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल आज भी हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उस ख्वाब के साथ हैं जो फलस्तीनियों की आज़ादी के लिए है, आज भी बीबी के उस ख्वाब के साथ है जो फलस्तीनियों को उनके हकूक दिलाने के लिए है। लेकिन वो हुसैन शेख सोहरावर्दी ने जब इसराइल की जंग हुई तो उन्होंने एक मशवरा दिया था, तारीख की किताबों में है, कहीं ढूंढिएगा। उन्होंने कहा था कि ये मुल्क बना है, इसको दुनिया की तमाम ताकतों की मदद हासिल है, तमाम उस वक्त की ताकतें जो थी जिन्होंने इस रीजन के सारे नक्शा तैयार किया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लिहाजा इसको तस्लीम कर लो, इसी में बेहतरी है ताकि इसकी बाउंड्रीज तय हो जाएं, आलमी तौर पे इसकी बाउंड्रीज यूएन तय कर दे और फिर ये महदूद हो जाएगा, वरना ये वक्त के साथ साथ फैलता जाएगा और आप टुकड़ोगे और आप कहोगे कि ये रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। तो उस पे मेरी इतला यह है कि हुसैन शेख सोहरावर्दी को बड़ी गालियां दी गई थी। 2000 साल से ज्यादा, 2500 साल के करीब, तकरीबन 2500 साल के करीब उन्होंने अपनी ये स्ट्रगल है उनकी। ये स्ट्रगल मुझे कबूल नहीं है, ये आपको कबूल नहीं है, लेकिन उनके एंगल को देखिए। कौमें बड़े बड़े लंबे अरसे तक जदोजहद करती हैं, लेकिन हम अपने फलस्तीनी बहनों भाइयों के साथ हैं और तो उनके सपोर्ट में हैं। अगर वो किसी चीज को मान रहे हैं, मसलन अभी ये टू स्टेट थ्योरी हो या ये 20 पॉइंट अमन के जो कुछ फार्मूला है, ये अमन का फार्मूला अगर हमास को कबूल हो, अगर फलस्तीनी अथॉरिटी को कबूल हो, इस पे तरमीम करके इसमें कुछ चीजों को, इस पे अरब ममालिक को कबूल हो और हमारे यहाँ हम लट उठा लेंगे जी हुकूमत ने किया तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये रवैया बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और हमें ये देखना है आज भी हम फलस्तीनी अवाम की फलाह बहबूद और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। इस वक्त टू स्टेट थ्योरी सारी दुनिया कह रही है कि इस वक्त टू स्टेट तो मान ली जाए। आप कह रहे हैं हम फलस्तीन को हम टू स्टेट नहीं मानते, इजराइल कहते हैं हम इनको नहीं मानते, तो फिर क्या होगा? ये जो कत्लेआम है रुकवा पाएंगे? उनके बच्चे जो भूख से मर रहे हैं क्या उनका इलाज दे पाएंगे, या सिर्फ यहाँ बैठ के लेक्चर देते रहेंगे, नारे मारते रहेंगे, हुकूमत को गालियां देते रहेंगे?
اچھا سر یہ بتائیں کہ کیا ایک وزیر اعظم کو یہ اختیار ہے کہ وہ پاکستان کی اہم ترین فارن پالیسیز کے اوپر، آپ نے بہت ساری بات کی، ہم نے افغانستان کی بھی جنگ دیکھی جو ہماری نہیں تھی، ہم گھس گئے تھے، آج تک ہمارا کیا اشر ہے اس پہ آپ نے ابھی کمنٹس دیا ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے سر، اگر پاکستان کی حکومت کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہے اس کے اوپر تو کیا وہ اکیلے وزیر اعظم فیصلہ کریں گے یا کابینہ کی اس میں اپروول ہوگی یا پارلیمنٹ کو اس میں اعتماد میں لیا جائے گا، پاکستان کی عوام کو اعتماد میں لیا جائے گا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو صرف وزیر اعظم جا کے فیصلہ کر کے آ جائیں، کیا وہ ایکسیپٹیبل ہوگا پاکستان کی عوام کے لیے؟ پہلے تو ڈاکٹر صاحب یہ سمجھنا چاہیے کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے اور تجویز کیا ہوتی ہے. کیا فلسطین کے اوپر کوئی فیصلہ ہو گیا ہے؟ کیا کوئی ایسا کام ہوا جس کو امریکہ نے، عالمی قوتوں نے، یونائٹڈ نیشن نے، فلسطینینز نے یا عرب ممالک نے اس کو قبول کیا یا ریجیکٹ کیا؟ کوئی ایسا ہوا ہے؟ آنسر از نو. آنسر از کہ کچھ تجاویز آئی ہیں اور وہ تجاویز ان 8 ممالک نے، مسلمان 8 ممالک نے تیار کی. ہماری گورنمنٹ نے باقاعدہ اس کی وضاحت کی ہے کہ اس میں کچھ ترمیم کر دی گئی ہے، وہ ساری ہمارے خیال کے مطابق نہیں ہے، لیکن اس ترمیم کو کیا ہم نے قبول کر لیا ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ اپنی رائے دیں گے، وہ رائے ہماری انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ 8 مسلمان ممالک کی ہے، وہ جو بڑے ممالک ہیں ان کی ہے. اور اس میں بھی یقیناً فلسطینیوں کی مرضی کے بغیر تو وہ کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس کی، اس رائے کی. لیکن اس کو اگر امریکہ، اس کو اگر یو این، اگر اس کو یورپ، طاقتور قوتیں اگر اکٹھے ہو کے قبول کر لیتی ہیں اور وہ فلسطینیوں کے لیے بھی قابل قبول ہوتا ہے تو یہی ایک وے فارورڈ ہے نا. اب رہی بات کہ جو اس تجویز سے پہلے نہیں سر، کیا وزیر اعظم، میری بات سن لیجیے ذرا، کیا وزیر اعظم صاحب کو تجویز دینے سے پہلے کابینہ سے منظوری لینی چاہیے تھی؟ کیا وزیر اعظم کو پارلیمان سے منظوری لینی چاہیے تھی؟ ڈاکٹر صاحب، ہماری تجاویز کوئی وزن رکھ رہی ہے وہاں پہ. ہماری تجاویز سے زیادہ معتبر تجاویز اس خطے کے ممالک کی ہیں. ہم بھی ایک بڑا ملک ہے مسلمانوں کا، ہماری بھی رائے وزن رکھے گی، لیکن ان کے ساتھ ہماری اگر پہلے ہم کہتے ہیں کہ جی پہلے کابینہ سے منظور کراتے، پہلے کیبنٹ، پہلے پارلیمان میں لے کے آتے، پارلیمان میں تو تب لے کے آتے ہماری تجویز پہ عمل درآمد ہو رہا ہوتا. ہم تو باقی مسلمان ممالک کی آواز میں آواز بلا کے ایک رائے دے رہے ہیں، اور آراء کے لیے وزیر اعظم صاحب نے یقیناً فارن آفس سے بھی، یقیناً اپنی کابینہ سے بھی جن جن لوگوں سے انہوں نے مشورہ کرنا تھا ضرور کیا ہوگا. اور اس کے بعد وہ تجاویز جو ہیں، جب اسحاق ڈار صاحب ملک میں واپس آئے انہوں نے آ کے اس پہ اپنی رائے بھی دی ہے. ہاں، جب اس پہ کوئی حتمی بات آتی ہے تو وزیر اعظم صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ قومی جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں ان کو بلا کے بند کمرے میں بیٹھ کے ان سے مشورہ کریں. اور پھر یہ پبلک ڈیبیٹ والا ایشو نہیں ہوتا، یہ بند کمروں کے اندر بیٹھ کے مشورے کرنے ہیں. ان قومی قیادت کے ساتھ ان کو مشورہ کرنا چاہیے اور پھر پارلیمان کو اعتماد، لیکن وہ کسی فیصلے کے نتیجے. اچھا سر آپ یہ بتائیں مجھے ذرا سا، صرف آپ سے سمجھنا ہے کہ بحیثیت قمرالزماں قاہرہ سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، یہ تجویز ہے یا یہ کوئی فیصلہ ہو گیا ہے یا یہ ابھی انڈر کنٹرول ہے؟ کیونکہ دیکھنے کو تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں سر، آپ کی نظر میں یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم اتنے اہم معاملات میں جا کر وہ اس ٹیبل پہ بیٹھ رہا ہے جہاں اس کے ملک کا کنسرن نہیں ہے، اور وہ فریق وہاں نہیں بیٹھا ہوا ہے جس فریق کو وہاں بیٹھنا چاہیے، جس پالیسیز کو ہم ٹو کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اب وہ وہاں نہیں بیٹھا ہے، ہم وہاں بیٹھے ہیں اور ٹرمپ اعلان کرتے ہیں کہ امن معاہدہ ہو گیا اور یہ 20 نکات ہیں اور اس میں تمام مسلم ممالک شامل ہیں اور وزیر اعظم صاحب اس میں شامل ہیں پاکستان کے، اور ہم یہاں سوال یہ کر رہے ہیں کہ ابھی یہ تجویز ہے یا فیصلہ ہے، اور وزیر اعظم کو کابینہ سے پوچھنا چاہیے، اپروول لینا چاہیے، پارلیمنٹ سے پوچھنا چاہیے، نہیں پوچھنا چاہیے، بعد میں آ کے بریف کر دیا، اس کی وضاحت کرتے پھر رہے ہیں کہ ہمارا تو وہ اس جو چیز میں ہم شامل ہیں وہ ہم نے تو دیا ہی نہیں ہے. تو سر یہ کیا مذاق ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب ٹھہریے، فلسطین کا فیصلہ نہیں ہو رہا،
2 स्टेट्स नहीं आ रही, अभी उसका इशू नहीं है। फलस्तीन ने इस माहिदे को क्या कहा? इजराइल इस माहिदे को मान रहा है। अभी तो अमन की तजावीज है यार, उस खित्ते में अमन कायम करने के लिए कुछ तजावीज है, जिसको पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने कहा कि हमें कुछ चीजों के साथ रिजर्वेशन है, बाकी कबूल है। हमास ने कहा कि हमें भी इस कुछ कंडीशंस के साथ कबूल है। अरब ममालिक भी कह रहे हैं हमें क्या कबूल है? 2 स्टेट्स, नो। अमन के तरीकाकार, क्या उनको अमन नहीं मिलना चाहिए? क्या ये कत्लेआम जारी रहना चाहिए? सर खुदारा इस मामले को समझिए। हाँ, जहां तक ताल्लुक है कि वहां 2 स्टेट्स बननी चाहिए, 1 स्टेट बननी चाहिए, फलस्तीन क्या होना चाहिए, इजराइल को तस्लीम करना चाहिए, वो फलस्तीनी जाने, उनकी मर्जी से होगा, वो फ्रीक है। मैं और आप पाकिस्तान फ्रीक नहीं है, हम ठीक। उनकी सपोर्ट में हैं। ठीक है सर, वेरी गुड। मुझे ये बताइए सर कि ये जो आपका अभी पंजाब के साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी सख्त स्टेटमेंट आनी शुरू हो गई है, पहले उनके वजीर आला का स्टेटमेंट था जो उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मना कर दिया कि आप इंटरफेयर ना करें पंजाब में, पंजाब का पानी उनका है, पंजाब का वसाइल उनके हैं, पंजाब के पैसा उनका है, पंजाब के मसाइल उनके हैं। बिलावल भुट्टो साहब को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो इंटरफेयर करें। लेकिन सर अभी हालिया मैंने 2 मेजर जो आपका स्टेटमेंट आया है और दोनों अहम है। एक तरफ शर्जील मेमन साहब हैं कि उंगली तोड़ने जैसे बयान से नहीं डरते पंजाब हुकूमत, असल टारगेट वफाक है, ये उन्होंने कहा है। दूसरी तरफ जो आपके तर्जुमान है पंजाब गवर्नमेंट की जनाब उज़मा बुखारी, वो कहती हैं, वो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है सर कि बिलावल वजीर खारजा होते हुए हुकूमत और वजीर आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। कैसे देखते हैं सर इन दोनों बयानों को? मेरे तो इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में तो यह है कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल साहब की बड़ी तारीफ की है। उन्होंने तो बिलावल साहब की वजीर खारजा के तौर पे और फिर हालिया जंग के अंदर जो उनकी खारजा महाज पे कोशिशें थी उनको सराहा है और उसके लिए उन्हें तमगा दिया है, हुकूमत की रिकमेंडेशन पे तमगा दिया है। ये सदर हाउस की रिकमेंडेशन नहीं थी। लिहाजा अब मैं वजीर आजम पाकिस्तान या मुस्लिम लीग की लीडरशिप की बात सुनूंगा या तर्जुमानों की बात सुनूंगा, या आप फैसला कर लीजिए। दूसरी बात, ये जो बयानबाजी शुरू हुई है, अनफॉर्चुनेटली ये बयानबाजी हद से बाहर निकलना शुरू हो गई। दोनों तरफ मैंने बार बार कहा है कि अल्फाज का चुनाव मुनासिब होना चाहिए, हमें इशू बेस्ड बातें करनी चाहिए, हमें इल्जाम तराशियों में इतना आगे नहीं निकलना चाहिए कि जो माजी की हमारी बदनुमा लड़ाई थी जिसके नतीजे में जमहूरियत और अवाम पीछे रह गए और या इस मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप ने पंजे गाड़ लिए, इससे बचने की जरूरत है। मैं फिर ये गुजारिश करूंगा, ये सारी लड़ाई क्यों शुरू हुई? इस लड़ाई का बुनियाद पहले तो पड़ी उस वक्त जब हुकूमत साजी के वक्त हमारा दोनों जमातों का एक लिखा हुआ तहरीरी मुआहिदा था जिसपे कुछ पे अमल हुआ, कुछ पे नहीं हुआ। उसके लिए हमने कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया, हम अलग होके नहीं बैठे, कोई धमकी नहीं दी, बल्कि हमने 1, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20 मीटिंगें की। वजीर आजम साहब और बिलावल साहब के लेवल पे, वफाकी कमेटियों के लेवल पे, सूबाई कमेटियों के लेवल पे, तंजीमों के लेवल पे सब मीटिंगें की। कुछ इश्यूज एड्रेस हो गए लेकिन पंजाब से रिलेटेड इशू बिल्कुल नहीं चले। अब सवाल यह है कि इसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी ने कोई हुकूमत तो नहीं छोड़ दी, उनका साथ तो नहीं छोड़ दिया, इसलिए कि हम समझते हैं कि हमारे साथ अगर अहद पूरा नहीं भी हो रहा तो हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे नहीं। अब वो अगर इसको हमारी कोई मजबूरी समझ लें तो ये उनकी गलतफहमी होगी। अब ये करंट इशू कहां छिड़ा? ये छिड़ता है, फ्लड आ गया। इस फ्लड का क्वांटम बहुत बड़ा था, बड़े लेवल पे लोग इससे मुतासर हुए, सैकड़ों की जानें गई, अरबों डॉलर के नुकसानात हुए, लोगों के घर बार, माल मवेशी, उनकी फसलें, उनका सारा जो उनके पास था सब कुछ बह गया। और वो थोड़ा सा नहीं है,
आधे पंजाब के करीब वो एरिया मुतासर हुआ है, लाखों लोग हैं जो इससे मुतासर। उसके ऊपर पीपल्स पार्टी साथ खड़ी थी हुकूमत के, और हम कह रहे थे कि जी हम हर तरह सपोर्ट करें, कर भी रहे थे। बिलावल साहब विजिट करते हैं कसूर, और वो जाके सैलाबज़दा इलाके में जाते हैं, उसके बाद सैलाब मुतासरीन से मिलते हैं, मुतासरीन उनको अपनी तकालीफ का इजहार करते हैं, और बिलावल साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर पंजाब और उनकी टीम की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वो बड़ी मेहनत कर रही है। और दूसरा, वो कहते हैं कि मैं वजीर आज़म साहब से बात करता हूं ताकि पहले फौरी रिलीफ दिया जाए और उसके बाद फिर अगला बाकी बातें हों। अब ये तजवीज उन्होंने हमारी मौजूदगी में, मैं और मेरे साथ कुछ और दोस्त भी थे, पार्टी के सीनियर साथी, हम बैठे थे हमारी मौजूदगी में वजीर आज़म साहब से बात, और उन्होंने दो गुजारिशात, बाकी बातें भी की उन्होंने इस फ्लड के ऊपर, लेकिन दो गुजारिशात की। एक तो ये कि ये पानी का जो मसला है फ्लड का, ये बहुत बड़ा है, और अभी पीछे से और रेले आ रहे हैं, और फ्लड हाईएस्ट फ्लड की अभी फोरकास्ट है, लिहाजा फौरी तौर पे आप इसको इमरजेंसी डिक्लेयर करें। ये जो फूड इमरजेंसी है या ज़रूरी इमरजेंसी है। और दूसरा, क्योंकि पाकिस्तान क्लाइमेट हिट हुआ है, ये क्लाइमेट की चेंज की वजह से सारा कुछ हो रहा है, और उसमें कार्बन एमिशन जिसमें पाकिस्तान का हिस्सा शायद आधे % से भी के करीब होगा, पाकिस्तान सबसे ज्यादा हिट हो रहा है उससे। 23 में भी सैलाब आए उसी वजह से, अभी भी सैलाब आए उसी वजह से, आइंदा आने वाले सालों में भी फोरकास्ट यही है। मैंने तो ये पूछा है जी, पंजाब की वजीर आला ने तज़हीक अहमद जुमला कहा है, उन्होंने कहा है कि पंजाब नहीं, मैं उस हम पे जानिए आप कौन होते हैं इनके हमारे सर उसका जवाब देना, क्योंकि टाइम मेरे पास कम है सर। जी सर। देखिए, उन्होंने फिर, मेरा जवाब सिंपल इतना है कि उन्होंने नामुनासिब जुमला कहा। अच्छा सर, अच्छा सर ये बताइए, मैं नहीं, लेकिन मैं कोई सर आपसे जैसे इस सवाल को मैं इसलिए ये लेंथी हो गया कि इसके बगैर चारा नहीं है। मसला क्या है? वो कह रही है जी कि आप हमें कह रहे हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए पैसे दें, आप हमें कह रहे हैं नहरें नहीं निकाले, नहरों का तो मुतालबा ही नहीं है। हम तो इतराज कर रहे हैं कि फ्लड के इफेक्टिव्स को जो इमीडिएट रिलीफ देना था, जो कैश ग्रांट देनी थी, वो 15-20 हजार रुपए की इब्तदाई रकम है। हम ये नहीं कह रहे थे कि आप उनको 10-10, 20-20 लाख रुपए इसके जरिए दें, वो तो आप तब देंगे जब आप सर्वे कराएंगे, डैमेज असेसमेंट होगी। इमीडिएट वो कह रहे हैं हमें आप वो वजीर आला पंजाब कह रही हैं, नवाज शरीफ साहब की बेटी कह रही हैं कि आपको कोई इख्तियार नहीं है आप पंजाब के मामले में बोलें, ये हमारा तो पानी है, हमारे वसाइल हुक्म हो गई। डॉक्टर साहब, क्या उनका कहा हमारे लिए फर्ज हो गया? क्या हम उनके कहने पे सियासत करेंगे? क्या हम और आप और मीडिया और बाकी लोग उनके कहने पे चलेंगे? क्या इस मुल्क में कोई डिक्टेटरशिप आ गई है? हम भी स्टेक होल्डर हैं, उनके वोट उनको चले, हुकूमत दे दी गई, लेकिन हम भी स्टेक होल्डर है, बाकी जमातें भी स्टेक होल्डर है, इस पे सिविल सोसाइटी भी स्टेक होल्डर है, वो फ्रीकैन है सारे, उनको हक नहीं है कि वो बात करें, वो तजवीज दें। अगर तजवीज ना मानी जाए तो एहतजाज, भाई आपने नहीं मानना, ना मानिएगा, लेकिन मुझे हक नहीं है कि मैं बात कर सकूं, मैं लोगों को अपनी राय पहुंचा सकूं। ठीक है सर। अच्छा सर, ठीक है सर, मुझे मुझे 2 सवाल पूछना है। ठीक है कायरा साहब, मुझे 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछना है, मेरे पास 3-4 मिनट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप, क्योंकि पीएमएलएन का जो ताकतवर कॉरिडोर है उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत मजबूत हो चुकी है, और 26वीं तरमीम के तहत जो सीटें उनको मजीद मिल गई हैं, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब पीएमएलएन को जरूरत नहीं है सर। तो शायद इसी वजह से अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राय की भी जरूरत नहीं है, कोई भी किस्म की उनको सपोर्ट की जरूरत नहीं है। क्या आप समझते हैं ये बात सही है? एक इसका जवाब दे दें सर। और एक और सवाल का
کہ سر پاکستان پیپلز پارٹی مختلف موقع پر پاکستان کی حکومت میں رہی ہے اور ابھی بھی صوبوں کی حکومت میں ہے اور اتحادی حکومت میں ہے. یہ جو معدنیات ہیں پاکستان کے اندر جو مختلف صوبوں میں ہیں، ڈسٹرکٹ میں ہیں، ان معدنیات کے خرید و فروخت کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی کیا ہے؟ آپ کے پاس 4 منٹ ہے سر 2 سوالوں کے جواب دینے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں کوشش کرتا ہوں جتنا بھی جواب آ سکا. پہلی بات تو یہ ہے منرلز کے اوپر پالیسی وہ ہے پیپلز پارٹی کی جو آئین پاکستان کا ہے، آئین سے ہٹ کے کچھ نہیں، تو اس کے اوپر تو مزید ڈیٹیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات، جو آپ نے پہلے سوال کا آپ کا حصہ تھا، مجھے ذرا بریفلی پوچھ لیجئے، پھر ایک دفعہ ریمائنڈ کرا دیجیے. میں سر یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ اب ڈسکس کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا طاقتور اچھا ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آ گئی، مجھے یاد آ گیا. اوکے جی آ گیا. ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے، ہمیں تو محسوس نہیں ہوتا، مسلم لیگ کی قیادت بھی جانتی ہے کہ اس وقت ملک کے بحران کیا ہے، وہ حکومت میں ہے. ہم تو حکومت میں نہیں ہیں لیکن ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہمیں ان کے اس طرح کے اشارے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس بحران کو وہ جانتے ہیں، لیکن اگر کسی کو یہ گمان ہو گیا ہے تو پھر اس کے گمان کا تو کوئی علاج نہیں ہے. اور اگر مسلم لیگ کو ہماری ضرورت نہیں ہے اور وہ کوئی اور فیصلہ کرنا چاہتی ہے، اس کا کوئی اندیہ ابھی تک ملا نہیں. کرنا چاہیں تو بسم اللہ، ان کا حق ہے. پیپلز پارٹی تو حکومت میں ہے نہیں، ہم تو ان کو ایشو بیسڈ سپورٹ فراہم کر رہے ہیں. اگر ان کو ہماری سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے تو کس نے کہا ہم کوئی حکومت پہ بیٹھے ہیں کہ حکومت چھوڑیں گے؟ اچھا سر، یہاں پر آپ نے یہ بات کہہ دی، ٹھیک ہے ہم آگے پڑھتے ہیں کیونکہ میرے پاس بالکل ہی ایک آخری سوال ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. وہ موجودہ یہ ہے کہ سر پاکستان پیپلز پارٹی کی مثلا کیا چاہتی ہے؟ کیا وہ چاہتی ہے کہ جی بلدیاتی نظام جو ہے وہ اس کے اوپر وہ اپنے اصل روح کے حساب سے ملک میں چاروں صوبوں میں نافذ ہو جائے، یا اب پاکستان کو مزید صوبوں کی ضرورت ہے یا کم از کم پنجاب میں ہے؟ سر 1-1.5 منٹ میں یہ سارا کور کرتے ہیں تو بڑی مہربانی. ڈاکٹر صاحب یہ وقت کی تلوار لٹکا کے نا پھر سوال کا جواب مشکل ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بلا شبہ یہ سمجھتی ہے اور یقین رکھتی ہے کہ لوکل باڈیز کا نظام ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر آئین پاکستان بھی کہتا ہے اور جمہوریت کا اساس بھی یہ ہے کہ ایک فیصلہ سازی کا یا لوگوں کی خدمت کا یا ملک چلانے کا ایک ٹیئر جو ہے وہ فیڈرل ہوتا ہے، ایک صوبائی ہوتا ہے اور ایک لوکل لیول کا ہوتا ہے. تو لوکل گورنمنٹ کے بغیر 2 ٹیئر جو ہیں اس سے جمہوری عمل مکمل ہی نہیں ہوتی اور اس کی ڈیلیورنس بھی مکمل نہیں ہوتی. اس کے بہت سارے کمپلیکیشنز ہیں. تو پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ تھا، ہے اور رہے گا کہ فوری طور پہ ایک فعال لوکل گورنمنٹ کا نظام ہونا چاہیے. اب اس سے آگے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ چیف منسٹرز فیڈرل لیول سے اختیارات نیچے تقسیم ہوئے 18ویں ترمیم میں، اور NFC ایوارڈ ہوا تو وفاق سے وسائل بھی زیادہ صوبوں کو گئے. اب چیف منسٹرز جو ہیں سارے چیف منسٹرز وہ اس کے اوپر بادشاہ بن کے بیٹھ گئے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اپنی مرضی اور ڈسکریشن کی بجائے اس کے اوپر PFC کریں، پروونشل فائنانس کمیشن بننے ہونے چاہیے تاکہ یہ جو پیسے آئے یہ ضلعوں کو جائے اور ضلعوں میں فعال لوکل گورنمنٹ ہو جس کے ذریعے لوگوں کے ترقیاتی کام ہو مقامی سطح کے. وہی ایک بہتر نظام ہو سکتا ہے اور دوسرا کوئی نظام اس کا متبادل نہیں. ٹھیک ہے بہت شکریہ قمرالزمان کائرہ صاحب. بڑے سوالات کیونکہ سیگمنٹ تھا، کسی سٹیج پر مزید آپ سے رائے لیں گے. یہ تھے ناظرین قمرالزمان کائرہ صاحب. ہم بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد سیکنڈ سیگمنٹ میں نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. ویلکم بیک. میرے ساتھ جو دوسرے سیگمنٹ میں مہمان ہیں وہ ہیں جناب ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، ماہر معاشیات. ہم چاہیں گے کہ وہی زیادہ بولیں تاکہ آپ کو
صحیح صورتحال پتہ ہو. میں چند سوالات سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جی اکرام صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں سن پا رہا ہوں سر. اچھا سر, پہلے تو میں آتا ہوں اس بات پہ کہ پاکستان کی معیشت انتہائی نازک موڑ پر کھڑی ہے. آئی ایم ایف کی امداد کے باوجود ساختی ناکامیاں, سیلابوں کے اثرات اور پالیسی کی غیر یقینی صورتحال نے ترقی کو روک دیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر قیادت حکومت قرضوں, غربت اور بیل آؤٹس پر مبنی مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جی بہت شکریہ دانش صاحب. دیکھیے, پاکستان کی معیشت کے جو پرابلمز ہیں وہ تو کئی سالوں سے اسی طرح سے ہی جاری ہیں. ہم پیوند کاری کر رہے ہیں, آئی ایم ایف کے پروگرام سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہے ہیں, اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ہمیں بار بار اس بات کی طرف ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ اتنے پروگرامز کے باوجود بھی آپ کی غربت بڑھ رہی ہے, آپ کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے, اور دوسری طرف آپ اپنے جو اخراجات ہیں ان پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. اب تو انہوں نے اس دفعہ یہ بات بھی نہیں کی ہے کہ آپ کے ریونیوز کے اندر جو اضافہ ہے وہ ہونا چاہیے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ چونکہ اس کے سیلاب کے بعد اور ہمارے ہاں جو دوسرے مسائل ہیں اس کی وجہ سے جس طرح ہم نے ٹیکس ریٹس کو بڑھا چکے ہیں اس کے بعد اس میں مزید اضافہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ وہ اب ایک پوائنٹ آف سیچوریشن آ گیا ہے. اب تو مار دھاڑ کے ذریعے ہے کہ بہت زیادہ ایڈوانس لے لیا جائے, ریفنڈز روک لیے جائیں. اور یہ جو شہباز شریف صاحب نے ایک باہر سے چیئرمین کو لا کر ایف بی آر میں بٹھایا, اور جن کو ٹیکس پالیسی اور ٹیکس ایڈمنسٹریشن کا کوئی تجربہ نہ تھا, انہوں نے ہماری جو رہی سہی گروتھ تھی انڈسٹریل سیکٹر میں اس کو بھی تباہ کیا. اور اب دیکھیے, بڑے بڑی ہماری ملٹی نیشنلز تو جا ہی رہی تھی, ہماری لوکل ایکسپورٹر کی بہت بڑی کمپنی جو کہ یہاں سے بہت زیادہ ایکسپورٹ کر رہی تھی ٹیکسٹائل, اور اس میں ویلیو ایڈیشن بھی تھی, وہ بھی اپنا صاف اعلان کر چکی ہے کہ ہم اپنا ایکسپورٹ کا جو شعبہ ہے بند کر رہے ہیں. دوسری طرف عوام کے لیے تو کچھ بھی آسانی نہیں پیدا ہوئی, تنخواہیں بڑی نہیں ہیں اور جو خرچے تھے بڑھ گئے ہیں. لوگوں کی آمدنی میں چاہے بزنس مین بھی ہوں, عمومی طور پر انفلیشن کے لحاظ سے بھی اضافہ نہیں ہوا ہے. تو اوپر سے ٹیکسوں کا دباؤ ہے. ہر مہینے جو ایف پی آر کے لوگ ہیں وہ اپنے لوگوں کو کالیں کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں اور ایڈوانس دے دیں, ریفنڈز نہ لیں, اور لوگوں کی شکایات بڑھتی جا رہی ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے کہ اس وقت تو میرے سامنے فگر لکھی ہوئی ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ 2025-26 کی پہلی سہ ماہی جولائی تا ستمبر 2025 کے لیے مقررہ ریونیو ٹارگٹ تھا 3083 بلین, جو مس کر دیا گیا, جس کا شارٹ فال تقریباً 198 بلین روپیز کے قریب آیا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو اس طرح کا شارٹ فال تو پورے سال میں پہلے ہوتا تھا, اب سہ ماہی میں آیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں سر اس کو؟ جی بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ ایف بی آر میں جو یہ دکھایا بھی ہے ٹارگٹ, اور جو اپنے ہدف دکھایا ہے وہ بھی بس ہوئی ہے. جیسے میں عرض کر رہا تھا, بہت سارے ایڈوانسز لیے گئے ہیں, ریفنڈز روکے گئے ہیں, اس کے باوجود 198 بلین کا شارٹ فال آنا پہلے 3 مہینے میں, اور ہر مہینے کا بجٹ اب وہ ٹارگٹ بھی مس کر رہے ہیں. اور اس کے وجہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ وہ بالکل بھی ان کی توجہ براڈننگ کی طرف نہیں ہے. جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہیں ان پہ ٹیکس ریٹ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عام جو بزنس مین ہیں اس کا ریٹ اس وقت اگر سپر ٹیکس ڈال لے 10 ملین کے بعد تو وہ 55% ہے, اور جو کمپنیز ہیں ان کا بھی اگر ہم ڈال لیں تو وہ تقریباً 39% ہے. پھر جب وہ ڈیویڈنڈ دیں گے تو پھر 15 سے 25% ٹیکس ہے. اب اتنے زیادہ ٹیکس لگا کے ود ہولڈنگز کر کے, اور وہ ان کو خود بخود آ رہا ہے, ڈیمانڈ تو یہ اکٹھی نہیں کر پا رہے ہیں, اور بہانہ یہ ہے کہ جی ہمارا بہت بلینز کا جو ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ میں اور باقی کورٹس میں, وہاں آپ دیکھیں تو ان کی 98% اپیلز ڈسمس ہو رہی ہیں. اور جو ان کو امید تھی کہ ہم وہاں سے بہت بڑا ریونیو اکٹھا کریں گے, وہ بھی ایک غلط فہمی سراب پہ مبنی تھا.
یا جان بوجھ کر انہوں نے اس طرف ٹرک کی بتی کی طرف IMF کو بھی لگایا. اب اس کا بڑا انالیسس ہونا چاہیے کہ اس 3 مہینوں میں کتنا ریفنڈ روکا گیا, کتنے ایڈوانسز لیے گئے, کتنی انڈسٹریز ان کی وجہ سے بند ہوئی. ہائی ہینڈیڈنیس کا جو عالم ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب جو بالکل کرٹیسزم پسند نہیں کرتے ہیں اپنے چیئرمین کے خلاف, اب انہیں تھوڑا سا اپنی اس روش کو بدلنا ہوگا. اگر انہیں نہیں بدلی تو یہ جو ہماری اکنامک آؤٹ لک کا ابھی آپ نے دیکھا, اس میں اگلے آپ دیکھیے گا کوارٹرز میں اور بھی زیادہ پریشانی ہوگی. اور ایک طرف ہم اس وقت دفاعی معاہدے کے ذریعے جی فرمائیے. جی میں یہ پوچھ رہا تھا سر کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا غیر ملکی سرمایہ کاری FDI جو اسٹیٹمنٹ ہے جو مثلا مختلف پاکستان کے ٹاپ موسٹ معاشیات اور اخبارات میں آیا, اسی کو کوٹ کر دیتا ہوں کہ گزشتہ 50 سالوں کی کم ترین سطح پر آپ کے غیر ملکی سرمایہ کاری ہے. کیوں سر, یہ کیا وجوہات ہے سر اس کی؟ دیکھیے, جب لوکل لوگ یہاں سے اپنا کاروبار بند کریں, باہر جا رہے ہوں, تو باہر کے انویسٹرز جو ہیں ان کے لیے تو یہ بالکل بھی ان کی پھر تو کبھی بھی نہیں آئیں گے. وہ سوچ بھی نہیں سکتے کسی ایسے ملک میں آنے کے لیے جہاں لوکل انویسٹرز خود کہہ رہے ہوں کہ ہم تو پہلی جو انویسٹمنٹ کی تھی وہی ہماری حاصل نہیں ہو رہی ہے, اور ہم یہاں اپنے یونٹس بند کر رہے ہیں یا یہاں سے اپنا کیپٹل باہر لے جا رہے ہیں, تو پھر وہ کیوں آئیں گے؟ یہ گورنمنٹ جو بھی پروپیگنڈا کرے, حکومت جو بھی کہتی رہے, جو سرمایہ کار ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ان ملکوں میں کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, کیا وہاں پالیسیز جو ہیں ان میں کوئی یونیفارمٹی ہے, کیا وہاں انوائرمنٹ ایسا ہے کہ ہم رسک لیں. اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے نام جو بہت عرصے سے پاکستان میں تھے اب وہ چونکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور وہ کنزیومر پروڈکٹس والے بھی ہیں چونکہ پاکستان کی آبادی اتنی زیادہ ہے اور ان کی جو مصنوعات تھی وہ تو جگہ جگہ بک رہی تھی, تو یہ تو بہت الارمنگ بات ہوئی کہ چلیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خاص قسم کی انڈسٹری میں ملک میں باہر ڈپریشن تھا, اس کی مانگ نہیں تھی. ملک کے اندر تو مانگ ختم نہیں ہو سکتی نا. اگر وہ بند کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو 2 طرح کے مسائل کا سامنا ہے. ایک, انرجی کی کاسٹ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی سارے دعووں کے باوجود. دوسرا, ٹیکس کی رجیم جیسے میں عرض کر رہا تھا اب بدترین جو ہے وہ ظالمانہ ہو چکی ہے. تھرڈ, انہیں یہ پتا ہے کہ یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے اور کسی وقت بھی حالات خراب ہوں گے, اور اس کے ساتھ یہ بھی شامل کر لیجئے کہ وہ جب یہاں سے پروفٹ باہر اپنی کمپنیز کو بھیجنا چاہتے ہیں تو انہیں طرح طرح کی مصیبتوں کا اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ یہ تو پریکٹیکلی سب کو پتا ہے کہ ابھی ہم بالکل بھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم کھلی اجازت دے سکیں, کیونکہ ریزرو جو مانگے تانگے کے ہیں اس کی وجہ سے ہی ہمیں فگر نظر آتے ہیں. اچھا سر, وہ ون ونڈو آپریشن کے حوالے سے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسلز بنی جس میں $27 بلین کی MOU سائن ہوئے, تو سر ان پرابلموں کو ریزالو کرنے کے لیے جو مختلف جگہوں پر جانے سے جو انویسٹر کے لیے پریشانی تھی اس کو ون ونڈو آپریشن کے طور پر اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسلز بنی تھی جس میں بہت اہم ترین لوگ شامل تھے, تو کیا اب وہ بھی ناکام ہو گئی سر؟ جی بالکل, دیکھیے آپ ون ونڈو بے شک اعلان کر دیں, اگر ریگولیشنز اپنی جگہ پہ ہیں, ایک چھوٹا سا کام کرنے کے لیے 20 جگہ سے آپ کو اجازت نامے چاہیے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو بجلی کا کنیکشن لینے کے لیے اس کو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد آپ کو دیکھیے جگہ جگہ رجسٹریشن کے پرابلم. صرف ٹیکس میں آپ اندازہ لگا لیجیے, اگر ایک باہر کا سرمایہ کار یہاں آ کر پورے پاکستان میں کوئی سپلائی چین بنانا چاہے تو اسے پہلے تو FBR, پھر اس کے بعد صوبوں کے جو محکمے ہیں جو اب سروسز پہ ٹیکس لگاتے ہیں, پھر آپ سوچئے کہ اس کو ہر مہینے ریٹرنز دینا ہے سیل ٹیکس کی, وفاق کو بھی اور صوبوں کو بھی. تو یہی اگر آپ ملا لیں تو 6 تو یہی بن جاتے ہیں, اور کئی اگر آپ AJK میں بھی کاروبار بڑھانا چاہیں وہاں ایک علیحدہ رجسٹریشن, اور پھر حالات آپ دیکھ رہے ہیں وہاں کے بھی. تو اس پریشانی کے عالم میں میں خود دیکھتا ہوں, اور میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے کہ جو ہمارے بینکس ہیں ان کو یہ 4 صوبوں میں بھی دینا ہے, وفاق کو بھی دینا ہے, AJK کو بھی ریٹرن دینی ہے.
کہ 72 جو سال میں ریٹرنز ہیں، پھر اس کا جو حشر کرتے ہیں محکمے کے لوگ اور اس کے اوپر جو آڈٹ شروع ہوتے ہیں، تو وہ تو کام ہی نہیں بیچارے اپنا کر سکتے ہیں. تو میں سوچ سکتا ہوں کہ وہ پوچھتے ہوں گے کہ بھائی اگر اس ملک کا فائنینشیل سیکٹر خود اتنی مصیبت کا شکار ہے، اتنی بڑی کمپلائنس کاسٹ ہے اس کی، اس کے علاوہ ابھی انرجی کاسٹ کی ہم نے بات نہیں کی، ابھی جگہ جگہ ریگولیشنز کی اور وفاق اور صوبوں کے درمیان لڑائی جھگڑوں کی جب یہ معاملات آتے ہیں ریگولیشنز کے، تو پھر وہ کیوں آئیں گے؟ دیکھیے انوائرمنٹ جب تک نہیں بنائیں گے، جو ریفارمز کرنی تھی، جہاں آپ نے یہ ریگولیشنز ختم کرنے تھے، جس کا آپ نے شروع میں ذکر فرمایا کہ ساختی، جسے ہم اسٹرکچر ریفارمز کہتے ہیں، اگر وہ ساختی اصلاحات آپ کریں گے ہی نہیں تو وہ تو اپنی جگہ کھڑی رہیں گی نا. تو جو بھی بندہ آئے گا اس کو ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی لائسنس تو لینا ہے. تو یہ لائسنس والی پالیسیز، یہ جگہ جگہ رجسٹریشن والی پالیسی ہم کب ختم کریں گے؟ جن ملکوں نے ترقی کیا ہے، انڈونیشیا ہو، ملیشیا ہو، سب نے پہلے وہاں ریگولیٹری فریم ورک کو ٹھیک کیا ہے. ہمارا تو ریگولیٹری فریم ورک اتنا خراب ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے پلاٹ کے اوپر اگر آپ کوئی کاروبار کریں، پلازا بنانا چاہیں تو آپ کو کتنے اداروں سے جو ہے وہ آپ کی جو مڈ بیر ہوگا اور کتنوں کو آپ کو کیا کیا ان کو خوش کرنا پڑے گا. اچھا سر یہ بتائیے، سرکولر ڈیٹ خربوں روپے تک پہنچ گیا، بجلی کی قیمتیں تاریخی سطح پر ہے، پنجاب میں کہا جا رہا ہے 187 فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، اور گندم کی پیداوار 11% کم، کپاس کی بوائی 30% کم، برآمدات 30 بلین پر جمود کا شکار ہو گئی ہے. کیسے دیکھتے ہیں سر یہ؟ دیکھیے یہ بہت خوفناک صورتحال ہے. پنجاب جو ہے وہ سب سے بڑا صوبہ کیا ہے اس وقت، 12واں بڑا ملک ہے دنیا کا اگر آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے، اور اس کے پاس فرٹائل لینڈ تھی. اب سیلاب کچھ آئے ہیں مگر اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ وہ دنیا کے اس وقت، جب ہم برٹش راج میں تھے، اسے گرینری آف ورلڈ کہا جاتا تھا. یہاں سے پوری دنیا کے اناج کی ضروریات پوری ہوتی تھی. دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام یہاں رکھا گیا. ہم نے اس نہری نظام کو بہتر کرنے کی بجائے وہاں سے تو بہت بڑی شپنگ کی، ہم آپس میں کنیکٹیویٹی کر سکتے تھے اگر ہم ان کو مینج کرتے. ہم وہاں سیلاب لگانے کے لیے اور ان جو دریا تھے ان کے کورسز کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کر ہم نے کیا تباہی کی ہے. واٹر مینجمنٹ ہماری اتنی پور ہے، ایگریکلچر ہم کوئی میرے خیال میں 5,000 سال پرانے بھی ہم سے بہتر ہوتی تھی. میرا خیال ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو شاید موہنجو-داڑو اور ہڑپا کے لوگ بھی ہم سے بہتر کلٹیویشن کرتے ہوں گے. تو جب آپ کسانوں کو کوئی فائنانس نہیں دیتے، ان کو کوئی ٹریننگ نہیں دیتے، ان کو کوئی فیسیلیٹیشن نہیں کرتے، آج کی دنیا میں ایک چھوٹے چھوٹے سے آپ دیکھیے کہ جگہ کے اوپر وہ کنٹرول فارمنگ سے کتنی بڑی بڑی جو ہے وہ فصلیں اور فروٹ اور سبزیاں حاصل کرتے ہیں. ہمارے پاس واسٹ لینڈ ہے مگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں اسے کس طرح سے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اور پھر انڈسٹری کے اندر کیا کوئی کام کرے گا جب آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے گورنمنٹ کا 11 ہے تو 15-16% سے کم تو کسی کو بھی فائنانس نہیں ملے گا. اوپر سے بجلی کے اور انرجی کے اور پیٹرولیم کے اتنے بڑھتے ہوئے اخراجات، تو کیسے لوگ بیچارے سروائیو کریں گے؟ میرا تو خیال ہے وہ جو بھی اس وقت سروائیو کر رہے ہیں انہیں تو انعام ملنا چاہیے کہ اتنے مشکل حالات میں بھی وہ لوگوں کو کچھ روزگار دیے ہوئے ہیں. اس وقت 37 ملین آپ دیکھیے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اس وقت ان کو کسی قسم کا روزگار میسر نہیں ہے. تو کچھ میرے خیال میں اب اس کو اوپر سنجیدگی سے نہ صرف یہ کہ غور و فکر تو بہت ہو چکا، کچھ سنجیدگی سے عمل سر وہ سر کرے کہ سنجیدہ کب سے سنجیدگی ہوگی؟ اچھا سر یہ بتائیے، غربت 45%، نوجوانوں میں بے روزگاری 37%، مجموعی بے روزگاری 24%، قرضہ جی ڈی پی کے 70% سے زائد، یعنی گزشتہ 3 سالوں میں 37 ٹریلین روپے کا اضافہ ہوا ہے، 37، اور تقریباً سر 28 سے 30 لاکھ افراد ملک سے باہر چلے گئے ہیں ان 3 سالوں میں، اور کئی اہم ترین فیکٹریز نے اپنے یہاں سے کام بند کر دیا. ظاہر ہے آپ کو اس کی اطلاع ہوگی، تو کیسے دیکھتے ہیں سر یہ صورتحال؟ دیکھیے ایک طرف آپ لبے لبے سپلیمنٹس دے رہے ہیں اخباروں میں کہ ہم نے ونڈرز اچیو کر لیے، حکومت جو ہے وہ اور حکومتیں وہ پیسہ ضائع کر رہی ہیں جو عوام کا اس طرح کی حرکتوں کے اوپر، بجائے کارکردگی کو آپ سیریس لیں. آپ صرف چاہ رہے ہیں کہ زبانی جمع خرچ کر کے، پروپیگنڈا کر کے یہ ہم ثابت کریں کہ ہم نے دنیا کے بہترین ہدف حاصل کر لیے. یہ دیکھیں، یہ اگر آپ اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ میں ریئلائزیشن ہی نہیں ہے. جب ریئلائزیشن ہی نہیں ہے کہ کیا خرابیاں، تو پھر آپ اس کو دور کیا کریں گے؟ آپ کی تو اپروچ ہی بالکل اپوزٹ ہے.
اب یہ وہ افسوسناک بات ہے جس کے اوپر حیرت ہوتی ہے کہ آپ کو اس دنیا میں اب لوگ سب جانتے ہیں، فیکچر فگر سب کے سامنے ہوتی ہیں، اس سوشل میڈیا کے دور کے اندر آپ کو کیسے چیزوں کو کنسیل کر سکتے ہیں؟ مگر میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ دیکھیے، ان کو بجائے کہ وہ کوئی عقل کے ناخن لے، وہ اپنی اس روش پہ قائم ہے اور اس پہ انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں، ہم بالکل درست کر رہے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں، یہ تو بالکل، اب ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اعداد و شمار ورلڈ بینک نے چھاپے ہیں، یہی رونا ایشیا ڈیولپمنٹ بینک کا ہے جو ہمارے سب سے بڑے لینڈر ہیں۔ اگلے یعنی 10 سال میں $20 ارب دینا چاہتا ہے ہمیں ورلڈ بینک، مگر ہم ہیں کہ اس کا صحیح استعمال جو ہے، اور اس کے بعد کوئی، میں جیسے کہہ رہا تھا کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ اب جب آپ کے لیڈر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں اور وہ ان کے ارد گرد جو خوشامدی ہیں وہ ہر وقت ان میں گھرے رہتے ہیں، جب آپ تنقید برداشت نہیں کر سکتے، جب آپ کی روش یہ بن گئی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے، چاہے سندھ ہو یا پنجاب ہو، یہ 2 صوبے تو ایسے ہیں کہ جہاں حکومتیں آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے سینٹر میں، اب آپ چھوڑ دیے خیبر پختونخوا بلوچستان کے تو حالات ہی خیر میرے حساب سے مناسب نہیں ہے کہ وہاں بات کی جائے، اور ان کو اپنے پرابلمس پڑے ہوئے ہیں، وہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے پرابلم ہیں، مگر یہ دو تو کہہ سکتے ہیں نا کہ وہاں یہ حکومتیں اب سے نہیں، یہ پارٹیاں تو کئی دہائیوں سے وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر یہ کئی دہائیوں سے بیٹھ کر اس 2 بڑے صوبوں کو میں کوئی خاطر تبدیلی نہیں لا سکے ہیں، تو اس سے بڑے کیا افسوس کی بات ہو سکتی ہے؟ اچھا سر، میرے پاس بالکل آخری یہ 2 منٹ ہے، 1.5 منٹ ہے، اس میں مجھے بتائیے سر، پاکستان کی موجودہ جو معیشت ہے وہ کہ اس کی تباہی کی وجہ سیاسی کم فہمی ہے، کمزور اصلاحات ہیں، یا قیادت کی مکمل ناکامی نظر آ رہی ہے سر آپ کو؟ جی، میرا خیال ہے کہ ہمیں 2 بڑے مسائل کا سامنا ہے۔ ایک یہ کہ خود فریبی، یعنی جو آپ نے پولیٹیشنز کا ذکر کیا، وہ جانتے سب کچھ ہے دل میں، مگر خود فریبی اور اپنے آپ کو دھوکہ دینا ان کا وتیرہ بھی ہے، اور اسی چاہتے ہیں قوم بھی اسی میں رہے۔ ظاہر ہے، پھر آپ اور ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو اگر سچائی سے کام لے تو ان کو دکھ اور افسوس ہوتا ہے، اور پھر وہ برا مناتے ہیں۔ بہت عرصے سے، کوئی آج کی نہیں ان کو حکومت ملی، ان صوبوں میں تو ان کی ایک لمبی ہسٹری ہے۔ تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دراصل پولیٹیکل ول کا ہی مسئلہ ہے، اور ساتھ میں کرائسس آف کمپیٹنس میں کہوں گا، کیونکہ انتظامیہ ساری کی ساری کو آپ نے جو ہے وہ سیاسی رنگ میں رنگ دیا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جی یہ صرف خوشامدی چاہیے، وہ ڈلیور کرے یا نہ کرے، خوشامد میں وہ با کمال ہے۔ پہلے بیوروکریٹس جو ہوتے تھے وہ 60s تک اور 70s تک وہ با کمال لوگ ہوتے تھے، بہت زبردست کام کرتے تھے، قانون کے مطابق چلتے تھے، سیاسی لوگوں کو کہہ دیتے تھے کہ جی دیکھیے ہمارا کام جو ہے وہ رول کے مطابق چلنا ہے۔ تو پاکستان نے بہت اچیومنٹس بھی کی 50s میں، 60s میں، 70s میں، مگر جب سے یہ ہمارے سیاسی لوگوں نے 89 کے بعد سے یہ کام شروع کیا، اور ضیاء الحق صاحب کا بھی لمبے دور میں یہی کام شروع ہوا، تو اب تو ہمارے پاس کوئی انتظامی ڈھانچہ ہی ایسا نہیں رہے گا۔ جب کسی ملک کا انتظامی ڈھانچہ کلیپس کر جائے اور وہاں کرائسس آف کمپیٹنس ہو، تو پھر اچھی سے اچھی پالیسیز بھی وہاں کامیاب نہیں ہوتی، چاہے آپ ورلڈ بینک سے، چاہے آپ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، IMF سے جتنا مرضی لون لے لیں، اگر وہ کرپشن کی نظر ہو جانا ہے، اگر وہ اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ آپ کی انکمپیٹنس کا شکار ہو جانا ہے، تو ملک کی کیسے بدلے گی حالت؟ ایک طرف ہم قرضے کے بوجھ میں دبے جا رہے ہیں اور دوسری ٹھیک طرف پیسوں کا ضیاع کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر، وقت کی کمی ہے، کبھی کسی وقت تفصیل سے بات۔ یہ تھے ڈاکٹر اکرام الحق صاحب۔ وقت تم وہ چاہتا ہے ناظرین، ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔